بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ، والصلاة والسلام علی سید المرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس قرآن نمبر 550 ہے اور آج سورۃ الانعام کی 2 آیتوں کی تلاوت و تشریح کی جائے گی، آیت نمبر 17 اور 18۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ۔ صدق اللہ العظیم۔ لفظی ترجمہ یوں ہے، وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ، اور اگر پہنچائے آپ کو اللہ، بِضُرٍّ کوئی تکلیف، فَلَا كَاشِفَ لَهُ، کوئی دور کرنے والا نہیں اسے، الا مگر ہو وہی۔ وَإِن يَمْسَسْكَ، اور اگر وہ پہنچائے آپ کو بخیر کوئی بھلائی، فہوا تو وہ علی کل شیء ہر چیز پر قدیر خوب قادر ہے، وہو القاہر اور وہ غالب ہے، فوق عبادی اپنے بندوں کے اوپر، وہو الحکیم الخبیر اور وہی ہے خوب حکمت والا بڑا خبردار۔ ترجمہ یوں ہے، اور اگر اللہ تعالیٰ تم کو کوئی سختی پہنچائے تو اس کے سوا اس کو کوئی دور کرنے والا نہیں، اور اگر نعمت و راحت عطا کرے تو کوئی اس کو روکنے والا نہیں، وہ ہر چیز پر قادر ہے اور وہ اپنے بندوں پر غالب ہے اور وہ دانا ہے، خبردار ہے۔ ان 2 آیتوں میں 3 باتیں بتلائی گئی ہیں۔ پہلی بات، اگر اللہ تعالیٰ تمہیں کوئی تکلیف پہنچا دے تو اس تکلیف کو دور کرنے والا اس کے سوا کوئی نہیں۔ دوسری بات، اگر اللہ تعالیٰ تمہیں بھلائی پہنچا دے تو وہ ہر چیز پر قادر ہے اور وہ اپنے بندوں پر غالب ہے۔ تیسری بات، وہ حکمت والا باخبر ہے۔ حاضرین و ناظرین، یہ ایک حقیقت ہے کہ نفع و نقصان، کامیابی و ناکامی، خوشی اور غم، قوت و کمزوری، صحت و بیماری، عروج و زوال اور خوشی و تنگدستی، خوشحالی اور تنگدستی، سب کچھ اللہ کے ارادے پر موقوف ہے۔ اللہ تعالیٰ جس کو تکلیف پہنچائے، ناکام کر دے، غم میں مبتلا کر دے، کمزور کر دے، بیماری عطا کر دے، وہ کون ہے جو ان ساری چیزوں سے اس کو ہٹا سکے؟ اللہ تعالیٰ جس تکلیف کو پہنچانے، ناکام کرنے، غم دینے، کمزور کرنے، بیماری دینے اور زوال و تنگدستی دینے کا فیصلہ کر لے تو دنیا کی ساری طاقتیں ان تمام مصیبتوں سے اس کو بچا نہیں سکتی۔ اسی طرح جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نفع اور خیر عطا فرما دے، خوشی اور عروج عطا فرما دے، خوشحالی اور راحتوں کا سامان فراہم کر دے، صحت و قوت عطا کر دے اور کامیابی اور ترقی عطا کر دے تو دنیا کی ساری طاقتیں اس کو ان نعمتوں سے روک نہیں سکتی۔ اس حقیقت کو رب ذوالجلال نے یہاں یوں بیان کیا، وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، اللہ تجھے کوئی تکلیف پہنچائے تو اس تکلیف کو دور کرنے والا اس کے علاوہ کوئی نہیں۔ وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور اگر وہ تجھے کوئی بھلائی پہنچائے تو وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ یہی مضمون سورہ یونس کی آیت نمبر 107 میں بھی موجود ہے۔ رب ذوالجلال قادر مطلق ہیں، ہر وہ کام جو انسان کے لیے مشکل یا ناممکن ہے وہ رب ذوالجلال کے لیے آسان اور ممکن ہے۔ رب ذوالجلال قادر بھی ہیں، قدیر بھی ہیں، مقتدر بھی ہیں۔ قرآن مجید میں 20 مرتبہ رب ذوالجلال کے قدیر و قادر و مقتدر ہونے کی بات کہی گئی ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 30 میں ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 106 میں یوں ہے، الم تعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر، کیا تم نہیں جانتے کہ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 282 میں فرمایا گیا، واللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 26 میں یوں ہے، وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر، تو جسے چاہے عزت دے اور جسے چاہے ذلت دے، تیرے ہی ہاتھ میں سب بھلائیاں ہیں، بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے۔
سورہ نساء کی آیت نمبر 133 133 میں یوں ہے ان یشاء یذہبکم ایھا الناس ویأتی بآخرین وکان اللہ علی ذلک قدیرا، اگر اسے منظور ہو تو اے لوگو وہ تم سب کو لے جائے اور دوسروں کو لے آئے، اللہ تعالیٰ اس پر پوری قدرت رکھنے والا ہے۔ سورہ انعام کی آیت نمبر 65 میں یوں ہے قل هو القادر علی ان یبعث علیکم عذابا من فوقکم او من تحت ارجلکم، کہہ دیجئے کہ اس پر بھی وہی قادر ہے کہ تم پر کوئی عذاب تمہارے اوپر سے بھیج دے یا تمہارے پاؤں تلے۔ سورہ کہف کی آیت نمبر 45 میں یوں ہے وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُقْتَدِرًا، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ سورہ حج کی آیت نمبر 39 میں یوں ہے وَإِنَّ اللَّهَ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ، بے شک ان کی مدد پر اللہ قادر ہے۔ دوسری آیت میں یہ بات بھی بتا دی گئی کہ وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں پر غالب ہے اور پوری دنیا رب ذوالجلال کے سامنے مغلوب ہے، اور اللہ ہر ایک پر غالب ہے، کسی میں یہ ہمت و طاقت نہیں کہ وہ رب ذوالجلال پر غالب ہو جائے۔ سورہ انعام کی آیت نمبر 61 میں یہ بات بتلائی گئی وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظًا، اور وہی اپنے بندوں کے اوپر غالب ہے، برتر ہے، اور تم پر نگہداشت رکھنے والا بھیجتا ہے۔ سورہ یوسف کی آیت نمبر 39 میں حضرت یوسف علیہ السلام کا یہ سوال موجود ہے یا صاحبی السجن ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار، اے میرے قید خانے کے ساتھیوں، کیا متفرق کے پروردگار بہتر ہیں یا ایک اللہ زبردست طاقتور؟ سورہ صاد کی آیت نمبر 65 میں یوں ہے وما من الہ الا اللہ الواحد القہار، اور وجود اللہ واحد غالب کے اور کوئی لائق عبادت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ جہاں قادر ہیں، قدیر ہیں، قاہر ہیں، وہی حکیم و خبیر بھی ہیں۔ اس کا ہر کام، اس کا ہر قول اور اس کا ہر فیصلہ حکمتوں سے بھرا ہوا ہے، اور اپنے بندوں کے احوال سے اللہ تعالیٰ پوری طرح باخبر ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو رب ذوالجلال کی قدرت کو، اس کی طاقت کو، اس کے غلبے کو، اس کی عزت کو، اس کی حقیقت کو سمجھنے والا بنا دے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ڈیلی درس قرآن کو سبسکرائب کیجئے، اپنے تاثرات اور مشورے ارسال کیجئے، اور متعلقین کے گروپ بنا کر انہیں روزانہ درس قرآن بھیجیں اور اجر ثواب پائیں۔